السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان ملت، برادران عزیز، معزز سامعین و مکرم حاضرین، اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تفسیر نصفی کی یہ ہماری ویڈیو ریکارڈنگ، اس کا تسلسل الحمدللہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام جاری و ساری ہے۔ 19 آیات بینات سورہ یاسین کے الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اب یہاں سے 20ویں آیت مبارکہ کا آغاز ہے۔ اللہ سبحانہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون وما لي لا اعبد الذي فطرني وإلیہ ترجعون أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنقِذُونَ إِنِّي إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ إِنِّي آمَنتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ۔ اب واقعہ آپ نے سابق میں سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بستی والوں کا تذکرہ فرمایا، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 رسولوں کو بھیجا، اور ان رسولوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور توحید کی دعوت اس قوم کو اور بستی والوں کو دی۔ جب انہوں نے ان 2 رسولوں کو نہیں مانا اور ان 2 رسولوں کے ساتھ انہوں نے ان کو قید میں ڈال دیا، ان کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر تیسرے رسول حضرت شمعون کو ان کے پاس بھیجا۔ پھر حضرت شمعون نے حکمت اور مصلحت کے ساتھ قوم کو دین کی دعوت دی، اور بادشاہ وقت کو آپ نے دین کی طرف مائل کیا۔ پھر تینوں نے دین کی دعوت دی، وہ سارا واقعہ آپ نے سماعت فرمایا۔ جب قوم نے دعوت دی اور جس کو ایمان لانا تھا، جس کی تقدیر میں ایمان تھا، وہ ایمان لائے، اور جن کی تقدیر میں ایمان لانا نہیں تھا وہ ایمان نہیں لائے، تو ایمان نہیں لائے تو اس کے بعد سرکشی کرنے لگے، ظلم و ستم کرنے لگے، اور ان 3 رسولوں پر سنگ باری کرنے لگے، پتھر برسانے لگے، ظلم و ستم کرنے لگے۔ بادشاہ ایمان لایا، بادشاہ کے ساتھ چند لوگ ایمان لائے، لیکن دوسرے جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ ظلم و ستم کا معاملہ کرنے لگے، تشدد کرنے لگے، بربریت کا مظاہرہ کرنے لگے، رسولوں کے ساتھ اخلاق کے خلاف حرکتیں کرنے لگے۔ تو عزیزان محترم، وہاں پر ایک آدمی تھا جو واقعے کی ابتدا میں جس کے بارے میں آپ نے سماعت فرمایا، حبیب نجار۔ وہ ایک پہاڑ کے گفے میں بیٹھ کر عبادت کر رہا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ قوم لوگوں کے ساتھ، رسولوں کے ساتھ اس طرح حرکتیں کر رہی ہے، اور رسولوں کو اس قدر تکلیف دے رہی ہے، اور رسولوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہی ہے۔ تو وہ شہر کے کنارے سے، جہاں پر بیٹھ کر وہ عبادت کر رہا تھا، وہاں سے دوڑتا ہوا آیا۔ اس کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ اب آیت کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین۔ اور آیا شہر کے دور حصے سے، شہر کے کنارے سے، شہر کے آخری کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا۔ رجل، ایک آدمی آیا، یسعى، اس حال میں کہ دوڑتا ہوا۔ قال، اس نے آ کر کہا، یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم رسولوں کی اتباع کرو۔ جب اس کو معلوم ہوا کہ رسولوں کے ساتھ یہ اس قسم کا سرکشی کا، ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور ان کی اطاعت کے بجائے ان کی نافرمانی کر رہے ہیں، تو اس آدمی نے لوگوں کو نصیحت کی کہ اے میری قوم، تم رسولوں کی اتباع اور رسولوں کی اطاعت کرو۔ اب دیکھیے، جاء من اقصى المدینتی، یہ اقصی، یہ اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، بہت دور اس کے معنی آتے ہیں، اور دور سے یعنی بہت دور سے، انتہائی کونے کے مقام سے، شہر کا آخری جو حصہ تھا وہاں سے وہ آیا۔ اور اس میں تفضیل کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس میں تفضیل 3 طریقوں سے استعمال ہوتا ہے۔ اس میں تفضیل یا تو اضافت کے ذریعے استعمال ہوگا، یا تو اس میں تفضیل الف لام کے ذریعے استعمال ہوگا، یا تو اس میں تفضیل من کے ذریعے مستعمل ہوگا۔ کیا مطلب اس کا؟ اضافت کے ذریعے استعمال ہوگا کا مطلب یہ ہے اس میں تفضیل مضاف بن کر آئے گا، اور الف لام کے ساتھ استعمال ہوگا کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تفضیل پر الف لام داخل ہوگا اور معرف باللام ہوگا۔ اس میں تفضیل من کے ذریعے مستعمل ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تفضیل کے بعد من آئے گا۔ تو یہاں پر اقصی اس میں تفضیل ہے، اور اضافت کے ذریعے یہاں پر وہ استعمال ہو رہا ہے۔ اور اقصی یہ الف مقصورہ ہونے کی وجہ سے یہ غیر منصرف بھی ہے اور حالت جری میں ہے، من اقصى المدینتی، اور غیر منصرف حالت اس میں مقصور کا اور الف مقصورہ کا اعراب آپ جانتے ہیں
کہ تینوں حالتوں میں اس کا اعراب ضمہ، تینوں حالتوں میں تقدیری اس کا اعراب ہوتا ہے، حالت رفعی میں ضمہ تقدیری، نصبی میں فتحہ تقدیری، حالت جری میں کسرہ تقدیری۔ تو من اقصی المدینتی، اقصی یہاں پر حالت جری میں ہے اور اس کا اعراب کسرہ تقدیری ہے۔ تو مدینے کے کنارے سے ایک آدمی آیا، رجل ایک آدمی آیا، یسعی دوڑتے ہوئے، سعی یسعی سعین دوڑنا۔ اب یہاں پہ آپ نے اس سے پہلے بھی قاعدہ سماعت کیا کہ جب نکیرہ کے بعد جملہ آتا ہے، یسعی یہ فعل مضارع ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملے فعلیہ خبریہ یہ مکمل جملہ ہے۔ تو آپ نے سماعت کیا کہ نکیرہ کے بعد جب جملہ آتا ہے تو جملہ صفت بن کر آتا ہے، تو یہ رجل موصوف ہوگا، یسعی اس کی صفت ہوگی، تو موصوف اپنی صفت سے مل کر جاء کا فاعل ہوگا اور من اقصی المدینتی اس کے متعلق ہوگا، وجاء من اقصی المدینتی رجل یسعی، اور شہر کے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اور آ کر وہ اپنے قوم کو پند و نصیحت کرنے لگا، واعظ و نصیحت کرنے لگا، قوم کو حق کی دعوت دینے لگا اور قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی طرف بلانے لگا اور رسولوں کی تائید کرنے لگا۔ اور اس نے قوم سے کہا، اے میری قوم اتبعوا المرسلین، تم رسولوں کی اتباع کرو۔ یا قومی، یہ اصل میں یا قومی میم یا زیر می اس طرح ہے، لیکن تخفیف کے لیے یہاں پر یا کو گرا دیا گیا ہے، یا اے قومی میری قوم، لیکن یا گرا کر یا قومی کسرے کو باقی رکھا گیا تاکہ وہ یا کے محذوف ہونے پر دلالت کرے، کیونکہ منادا کا اعراب آپ جانتے ہیں کہ اگر منادا کا اعراب وہ وہاں پر مرفوع ہونا چاہیے، یا قومو ہونا چاہیے، لیکن یا قومی اس کو زیر آ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پر یا محذوف ہے، تو اصل میں تھا یا قومی میم یا زیر می، اے میری قوم، تو یا کو حذف کر دیا گیا۔ اور کیسے پتہ چلے کہ یہاں پر یا محذوف ہے؟ تو پھر میم کے اوپر کسرے کو باقی رکھا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں پر یا محذوف ہے اور یہ کسرہ اس کے بدل اور اس کا متبادل ہے۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، اے میری قوم اتبعوا، تم اتباع کرو، پیروی کرو، تم اقتداء کرو، اطاعت کرو، المرسلین مرسلین کی اتباع کرو، ان کی بات کو مانو اور ان کے لائے ہوئے پیغام کو سمجھو۔ اس نے یہ ان کو نصیحت کی۔ اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، اس نے رسولوں سے پوچھا، اس حبیب نجار نے، کیا تم اپنی رسالت پر اور اس دعوت پر کیا تم قوم سے کچھ اجر مانگتے ہو، کچھ پیسہ مانگتے ہو؟ تو وہ پوچھنے لگا، تو رسولوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم کوئی پیسہ اور کوئی اجر اور کوئی اجرت کسی سے بھی نہیں مانگتے۔ تو پھر اس نے اپنی قوم سے کہا، اللہ تعالیٰ اس کی حکایت بیان کر رہا ہے، حکایت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، اتبعوا من لا یسألکم اجرا وہم مہتدون، تم اتباع کرو ان لوگوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے، جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، ان کی اتباع کرو، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت والے ہیں اور ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں۔ تو جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، ہدایت کی دعوت دے رہے ہیں اور اپنی ہدایت کی دعوت دینے پر وہ کوئی اجر تم سے نہیں مانگتے، تو تمہارا کام یہ ہے کہ وہ اتنے مخلص ہیں اپنے کاز میں، اور وہ اتنے مخلص ہیں اپنے کار میں، اپنے کام میں اتنے مخلص ہیں، صرف اور صرف اللہ اور اللہ کی رضا کے لیے وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے دین کا کام کر رہے ہیں، ان کا مقصد کوئی پیسے کمانا، کوئی دولت کمانا نہیں ہے، تو اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ہدایت یافتہ لوگ اتنے اخلاص کے ساتھ دین کا کام کرے، تو وہ قوم کو جھنجھوڑنے لگا، قوم کو سمجھانے لگا کہ وہ اتنے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، صرف اور صرف اللہ کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے، تم کو جنت میں لے جانے کے لیے وہ اس طرح تم کو دعوت دے رہے ہیں بغیر اجر کے، بغیر اجرت کے، تو تم کو کیا ہے کہ تم ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے؟ پھر دوبارہ آپ نے تاکید کے طور پہ اتبعوا دوبارہ لایا گیا کہ آپ نے پھر فرمایا کہ اتباع کرو ان رسولوں کی جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اس کے بعد حبیب نجار نے یہ بھی کہا کہ جب قوم نے ان سے کہا کیا تم بھی مومن ہو چکے ہو، کیا تم بھی مسلمان ہو چکے ہو، تو حبیب نجار کہنے لگے، وما لی لا اعبد الذی، مجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ میں عبادت نہ کروں اس ذات کی جس ذات نے مجھ کو پیدا کیا ہے، فطرنی ای خلقنی، جس ذات نے مجھ کو پیدا کیا ہے اس ذات کی میں عبادت کیوں نہ کروں، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹا دیا جائے گا۔ اب دیکھیے، اب ترجعون، رجع یرجع، رجعان کے معنی لوٹانے کے آتے ہیں، اس سے یہ ترجعون ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹا دیا۔ جس سے پہلے بھی آپ نے سماعت کیا کہ رجع کا مصدر رجوعاً آئے تو معنی ہے لوٹنا، اور رجع کا مصدر رجعاً جب آتا ہے تو اس کے معنی آتے ہیں لوٹانا۔
وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تم کو لوٹا دیا جائے گا۔ تو اللہ حکایت بیان کرتا ہے کہ وہ حبیب نجار نے کہا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس ذات نے مجھ کو پیدا کیا ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ میں بھی عبادت کروں، تم بھی عبادت کرو، میں بھی ایمان لاؤں، تم بھی ایمان لاؤ، کیونکہ سب کو اسی کی طرف جانا ہے۔ أَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ۔ اب وہ کہنے لگے حبیب نجار، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو اپنا خدا بنا لوں؟ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر دوسرے جو تمہارے معبودان باطلہ ہے کیا میں ان کو خدا بنا لوں؟ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ، اگر میرا مولا میرا رحمان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کوئی نقصان کا ارادہ کرے اور اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو ان کی شفاعت جن کو تم معبودان باطل بنا لیے ہو اور تم جس کے بارے میں کہتے ہو کہ میں بھی ان کو معبود اپنا بنا لوں جس کو تم نے بنایا ہے، تو ان کی سفارش اور ان کی شفاعت مجھ کو کوئی فائدہ نہیں دے گی اگر اللہ مجھے نقصان پہنچانا چاہے۔ اس میں بھی آپ نے اس بات کا ذکر کیا کہ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، کائنات کا پالنہار، کائنات کا رب اللہ ہے، ہر چیز کا دینے والا اللہ ہے، روکنے والا اللہ ہے، فائدہ پہنچانے والا اللہ ہے، نقصان پہنچانے والا اللہ ہے۔ اللہ فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا ہے، وہ نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو حبیب نجار نے عقیدے کا، ایمان کا، توحید کا درس دیا اور فرمایا کہ میں اللہ کے علاوہ دوسروں کو اپنا معبود بناؤں، اگر وہ خدا میرے ساتھ نقصان کا ارادہ کرے تو یہ معبود مجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں، ولا ينقذون، اور مجھے نجات بھی نہیں دلا سکتے ہیں اور میری حفاظت نہیں کر سکتے، مجھے بچا نہیں سکتے، نہ ان کی شفاعت میرے حق میں فائدہ دے گی نہ وہ مجھے بچا سکتے ہیں۔ انقذ ينقذ، انقاذ کے معنی بچانے کے آتے ہیں۔ انی اذا لفی ضلال مبین، بے شک اگر میں اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر حق کی بات کو نہیں مانوں گا اور دین اور توحید کی بات کو نہیں مانوں گا، ان رسولوں کے پیغام کو نہیں مانوں گا، انی اذن، تو بے شک میں اس وقت، کس وقت؟ حق کو نہ ماننے کی صورت میں، اتنا سب کچھ جاننے کے بعد بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے دل پر حق کو ایسا کھولا ہے اور حق کو ایسا ظاہر فرمایا ہے، اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان نہیں لاؤں گا تو تب تو میں کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں آپ کے رب پر ایمان، تمہارے رب پر ایمان لایا، فاسمعون، تم یہ بات اچھی طریقے سے سن لو۔ وہ کہنے لگا، حبیب نجار کہنے لگے ساری قوم سے، جب قوم دوڑی ان کو مارنے کے لیے اور ان کے اوپر ظلم و ستم کرنے کے لیے دوڑی تو انہوں نے کہا انی آمنت بربکم، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، فاسمعون، تم اس بات کو سن لو۔ آپ نے میرے رب نہیں فرمایا، بربکم کہا گا۔ اس کا بھی علماء کرام فرماتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ جو میرا رب ہے وہ تمہارا بھی رب ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں اور اس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے، فاسمعون، تم اس بات کو سن لو۔ اب یہ آیات بینات کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا۔ اب یہاں سے علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ جو تفسیر بیان کرتے ہیں اس کو سماعت کریں۔ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ، اس کی تفسیر فرماتے ہوا حبیب النجار، یہ جو آنے والا شخص ہے اس سے مراد حبیب نجار ہے۔ وَكَانَ فِي غَارٍ مِّنَ الْجَبَلِ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور یہ حبیب نجار پہاڑ کے ایک غار میں تھے اللہ کی عبادت کرتے ہوئے۔ كَانَ فِي غَارٍ مِّنَ الْجَبَلِ يَعْبُدُ اللَّهَ، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے غار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فَلَمَّا بَلَغَهُ خَبَرُ الرُّسُلِ أَتَاهُمْ وَأَظْهَرَ دِينَهُ، جب اس کو حبیب نجار کو رسولوں کے بارے میں اطلاع ملی کہ رسولوں کے ساتھ قوم بدسلوکی کر رہی ہے اور قوم رسولوں کے ساتھ ظلم و ستم کر رہی ہے اور ان کی تکذیب کر رہی ہے، ان کو جھٹلا رہی ہے، یہ بات جب حبیب نجار کو معلوم ہوئی، اتاہم، تو حبیب نجار اپنے قوم کے پاس آیا، وَأَظْهَرَ دِينَهُ، اور اس نے اپنے دین کو ظاہر کیا اور فرمایا کہ میں دین والا ہوں اور میں ایمان والا ہوں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لا چکا ہوں۔ وقالا، اور کہنے لگا، پوچھنے لگا، اتسألون علی ما جئتم به اجرا، رسولوں سے یہ پوچھنے لگا کہ اے رسولوں کیا تم جو چیز کو لے کر آئے ہو، اتسألون، کیا تم پوچھتے ہو، علامہ اس چیز پر جئتم بھی، جس کو تم لے کر آئے ہو، اجرن، کوئی اجر، جس چیز کو تم لے کر آئے ہو اس چیز کے بدلے میں، اس چیز کے عوض میں، اس چیز کے صلے میں تم کچھ پوچھتے ہو؟ قالوا لا، سارے رسولوں نے کہا نہیں ہم نہیں پوچھتے۔ قال یا قوم اتبعوا المرسلین، تو اس وقت حبیب نجار نے کہا کہ اے میری قوم یہ کوئی اجر بھی نہیں مانگتے، تم ان رسولوں کی اتباع کرو، اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان رسولوں کی اتباع کرو جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، علی تبلیغ الرسالہ، رسالت کو پہنچانے پر جو تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے ان کی اتباع کرو، وہم مہتدون، اور وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ کون ہدایت یافتہ ہیں؟ اے الرسول، یعنی یہ سچے ہیں کیونکہ بغیر کسی معاوضے کے، بغیر عوض کے، بغیر صلے کے آدمی اپنی جان کو جوکھم میں ڈال رہا ہے
اور لوگ ظلم کر رہے ہیں، ستم کر رہے ہیں، تشدد کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لوگ مار رہے ہیں، پتھر برسا رہے ہیں، ساری چیزوں کو آدمی قبول کر رہا ہے، اس کا مقصد دولت کمانا بھی نہیں ہے اور وہ دعوت دیتے جا رہا ہے، ایسا آدمی کب کرتا ہے؟ یہ اسی وقت کرتا ہے جب آدمی ہدایت پر ہو اور ہدایت یافتہ ہو۔ فَقَالُوا أَوَأَنْتَ عَلَى دِينِ هَؤُلَاءِ، تو جب اس آدمی نے اپنی قوم کو رسولوں کی دعوت کو ماننے پر ابھارا اور رسولوں کی دعوت کی ترغیب دی، تو اس کی قوم یہ کہنے لگی أَوَأَنْتَ عَلَى دِينِ هَؤُلَاءِ۔ اب یہاں پر عبارت محذوف ہوگی، یہ أَوَأَنْتَ یہ بھی خاص طور پہ درس نظامی کے پڑھنے والے طلبہ اس جملے کو غور سے دیکھیں۔ أَوَأَنْتَ یہ او نہیں ہے، یہ او کا مطلب او یا، جو حروف عطف میں سے او ہے، یہ او نہیں ہے، یہ واو عاطفہ ہے، یہ آوا، تو یہ واو عاطفہ کے بعد ایک عبارت محذوف ہوتی ہے، یا حمزے کے بعد، حمزہ اور واو کے درمیان، حمزہ اور واو کے جب بھی جہاں بھی جملہ اس طرح آتا ہے اوا انت علی دین ہؤلاء، تو یہ آ اور وا یہ دونوں کے درمیان عبارت محذوف ہوتی ہے۔ کیا محذوف ہے؟ اتقولون ھذا وانت علی دین ہؤلاء، کیا تم ہم کو یہ کہتے ہو اور ہم کو ابھار رہے ہو اور تم ان کے دین پر ہو؟ اس طرح اس کا ترجمہ کیا جائے گا، یعنی کیا تم دین کی دعوت ہم کو دے رہے ہو، کیا تم ہم کو یہ سبق دے رہے ہو کہ ہم رسولوں کی بات مانیں اور تم بھی ان کے دین پر ہو؟ اس طرح اس کو کہا جائے گا، اوا انت علی دین ہؤلاء۔ فقال، تو جواب میں حبیب نجار نے کہا وما لی لا اعبد الذی فطرنی، مجھ کو کیا ہو گیا ہے کہ میں اس ذات کی عبادت نہ کروں جس ذات نے مجھ کو پیدا فرمایا ہے، فطرنی ای خلقنی، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم کو لوٹ کر جانا ہے، تم کو لوٹا دیا جائے گا، وإلیہ مرجعکم، اور اسی کی طرف تم کو لوٹنا ہے، اور تمہارے لوٹنے کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی بارگاہ ہے، وہیں کی اللہ تعالیٰ کی طرف ہر ایک کو لوٹ کر جانا ہے۔ وما لیا کو وما لی حمزہ نے پڑھا ہے، اب ایک قرات ہے وما لی وما لیا، یہ لام یا ذلی، یہ یا جو ہے یہ یا متکلم کی یا ہے، اور لام جار ہے، یا اس کا مجرور ہے، یہ ضمیر ہے یا متکلم کی یا ہے، تو بعض قراء جو ہے اس یا کے اوپر، یہ اصل اس کا مبنی علی السکون، یہ جو یا ہے اس کا اعراب، اس کی اصل حالت کیا ہے؟ مبنی علی السکونی۔ اس کے بارے میں کیا بیان کیا جاتا ہے کہ یہ مبنی ہے اور علی السکون مبنی ہے، یہ سکون پر مبنی ہوگا، وما لی لام یا ذلی، تو یہ یا ضمیر مبنی علی السکون ہے، تو بعض قراء نے وما لی پڑھا اور بعض لوگوں نے عارضی فتحہ پڑھنے میں تھوڑا خفت آ جائے اور نرمی آ جائے اور آسانی سے پڑھا جانے کے لیے دوسرے قراء نے وما لیا یا کے زبر سے پڑھا، اور حمزہ جو قاری ہے انہوں نے یا کے زبر سے نہیں پڑھا بلکہ اس کی جو اصلی حالت ہے لی لام یا ذلی، تو اس یا کو انہوں نے اپنی اصلی حالت پر باقی رکھتے ہوئے، ضمیر کو اس کی اصلی حالت پر باقی رکھتے ہوئے سکون کے ساتھ انہوں نے پڑھا، تو وما لی بھی پڑھا گیا، وما لیا بھی پڑھا گیا۔ اتخذ بحمزتین، کوفی نے دو حمزوں کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی کوئی بھی حمزہ یہاں پر محذوف نہیں ہے، یہ مطلب ہے۔ اب کوفی نے دو حمزوں کے ساتھ پڑھا ہے، اس کا کیا مطلب؟ یہ بھی ذہن میں رکھے، مطلب یہ ہے کہ دوسرے قراء نے اس کو دو حمزوں کے ساتھ نہیں بلکہ ایک حمزے کے ساتھ پڑھا، اتخذ، تو وہاں پر ایسی صورت میں حمزہ محذوف ہوگا، استفہام کا جو حمزہ ہے، اتخذ استفہام کا جو حمزہ ہے، ایک استفہام کا حمزہ ہے اور دوسرا متکلم کا حمزہ ہے، متکلم کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ بھی اصلی ہوتا ہے اور استفہام کا جو حمزہ ہوتا ہے وہ بھی اصلی ہوتا ہے، تو بس اوقات جب دو حمزے جمع ہو جاتے ہیں تو پڑھنے میں اتخذ اس طرح پڑھنے میں ثقل پیدا ہوتا ہے، دشواری پیدا ہوتی ہے، تو دو حمزے جب جمع ہو جائیں تو اس میں دشواری پیدا ہوتی ہے، تو دشواری کو دور کرنے کے لیے بس اوقات بعض قراء نے ایک حمزے کو حذف کر کے اتخذ پڑھا ہے، اور کوفی جو قاری ہیں انہوں نے حمزے کو حذف نہیں کیا بلکہ دونوں حمزوں کو آپ نے پڑھا ہے، اتخذ اس طرح آپ نے پڑھا ہے، تو اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں بھی، حمزتین کوفی دو حمزوں کے ساتھ کوفی نے پڑھا ہے۔ اتخذ من دونہ آلہہ، کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر دوسرے معبودوں کو اپنا خدا بنا لوں، یعنی الاصنام، آلہہ سے مراد ان کی کیا ہے؟ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کیا میں دوسرے بتوں کو کیا اپنا خدا بنا لوں؟ ان یریدن الرحمن بضر، اب یہ ان یریدن الرحمن بضر یہ شرط ہے جواب کی، جواب کیا ہے؟ لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون، یہ جواب ہے اور اس جواب کی یہ شرط ہے، ان یریدن الرحمن بضر، اگر رحمان میرے ساتھ کوئی نقصان کا ارادہ کرے تو یہ لوگ، یہ جو بت ہے یہ لوگ کوئی نہ شفاعت کرنے کے اہل ہیں نہ یہ مجھ کو بچا سکتے ہیں،
نہ سفارش کر سکتے ہیں نہ مجھ کو بچا سکتے ہیں۔ تو جو لوگ نہ مجھے بچا سکے، نہ سفارش کر سکے، نہ سن سکے، نہ سمجھ سکے، نہ بول سکے، کیا میں ان کو مانوں گا اور اس عبادت اس معبود کو چھوڑ دوں گا جو ساری کائنات کو اور مجھ کو پیدا کرنے والا ہے؟ ولا ينقذون، اور جو مجھ کو بچا نہیں سکیں گے، کس سے؟ تو آپ فرماتے ہیں مم مکروہ، یعنی جو مجھ کو ناپسندیدہ چیز سے، مکروہ چیز سے، ناگوار چیز سے بچا نہ سکیں۔ ولا ينقذونی فاسمعونی فی الحالین یعقوب، اب فرماتے ہیں علامہ نصفی رحمۃ اللہ علیہ کہ اس آیہ مبارکہ میں لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ينقذون، یہاں پہ نون کے بعد یا نہیں ہے، اصل میں یہ کیا ہے؟ یہ لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا ولا ينقذونی، یعنی وہ مجھ کو نہیں بچا سکتے، لا ينقذوننی، لا ينقذوننی ہونا چاہیے، یعنی وہ نہیں بچا سکتے نی مجھ کو۔ تو اس بعض قراء نے اس کو، قراء میں بعض کیا خاص طور پہ آپ نے نام ذکر کیا کہ یعقوب نے اس آیہ مبارکہ میں یہ لا ينقذون جو ہے اس کو یا کے ساتھ، لا ينقذونی کی جو یا کے ساتھ ہے، نون صرف نون کے ساتھ ہے، نون کے زیر کے ساتھ لا ينقذونی جو ہے اس کو یا کے ساتھ بھی پڑھا ہے، لا ينقذونی، یعنی وہ مجھ کو نہیں بچا سکتے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ساتھ کوئی برائی کا، کوئی ضرر کا ارادہ کرے تو چونکہ یہ جواب ہے اور جواب مجزوم ہوتا ہے، جواب جو ہے مجزوم ہوگا، تو لا تغنی میں سے بھی یا گر گیا، جواب ہے، اور ينقذون میں جو نون ہے، نون جمع کا جو نون ہے وہ نون بھی گر گیا کیونکہ جواب میں نون گر جائے گا، یہ مجزوم ہے تو حالت جزم میں رہنے کی وجہ سے نون اس کا گر گیا۔ اب یہ نون کون سا نون ہے اس کے اندر؟ یہ نون قطنی ہے۔ نون قطنی کیوں لایا جاتا ہے فعل پر؟ جب یا متکلم کو فعل کے ساتھ جوڑنا ہوتا ہے تو نون قطنی لایا جاتا ہے، کیونکہ فعل پر کسرہ نہیں آتا، فعل پر کسرہ نہیں آتا، فعل کو کسرے سے بچانے کے لیے فعل پر نون قطنی کو لایا جاتا ہے۔ کب؟ جب یا متکلم کو جوڑا جائے، کیونکہ یا متکلم اپنے ماقبل میں کسرہ کا تقاضا کرتی ہے، یا اپنے ماقبل کسرہ چاہتا ہے، کسرہ چاہتی ہے، تو یا کے لیے کسرہ چاہیے اور فعل پر کسرہ نہیں دے سکتے تو نون قطنی لایا جاتا ہے۔ تو لا ينقذون میں جو نون ہے نون قطنی ہے، تو صرف نون قطنی کا ذکر کیا گیا اور وہ یا کو حذف کر دیا گیا، اور داود نے یا کے ساتھ پڑھا اور پڑھا لا ينقذونی، لا ينقذونی پڑھا، اور وہ جمع کا نون کہاں گیا؟ وہ جواب شرط ہونے کی وجہ سے اور جزم کی حالت میں ہونے کی وجہ سے وہ گر گیا۔ اور فاسمعونی، اب آگے انی آمنت بربکم فاسمعون جو آیا ہے وہاں پر بھی یعقوب نے اس کو فاسمعون نہیں پڑھا بلکہ فاسمعونی پڑھا ہے، ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ انی بے شک میں، انی اذن بے شک میں، اذا اتخذت، اگر میں بتوں کو میں اپنا معبود بنا لوں گا، لفی ضلال مبین، تو میں کھلی گمراہی میں ہو جاؤں گا، ظاہر بین، کھلی گمراہی میں، یعنی حق مکمل طریقے سے واضح ہو جانے کے بعد، کلیئر ہو جانے کے بعد پھر میرے پاس کوئی موقع نہیں ہے کہ میں حق کے خلاف کوئی بات کروں، اور میرے پاس کوئی موقع نہیں ہے کہ میں حق کے خلاف جاؤں۔ تو عزیزان محترم، آپ نے کہا کہ بے شک میں ایسی صورت میں کہ حق اس قدر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر واضح کر دیا ہے، اس کے بعد اگر میں حق کو نہیں مانوں گا تو میں کھلی گمراہی میں پڑ جاؤں گا۔ وَلَمَّا نَصَحَ قَوْمَهُ أَخَذُوا يَرْجُمُونَهُ فَأَسْرَعَ نَحْوَ الرُّسُلِ قَبْلَ أَن يُقْتَلَ فَقَالَ لَهُمْ إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ، أي اسمعوا ایمانی لِتَشْهَدُوا لِي بِهِ وَلَمَّا قُتِلَ۔ اب علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ وَلَمَّا نَصَحَ قَوْمَهُ، جب اس نے اپنے قوم کو نصیحت کی، اخذوا یرجمونہ، تو قوم اس پہ پتھروں کی برسات کرنے لگی، فَأَسْرَعَ نَحْوَ الرُّسُلِ، تو وہ رسولوں کی طرف تیزی سے دوڑنے لگے، آپ قبل ان یقتل، شہید ہونے سے پہلے، ختم ہونے سے پہلے، قتل ہونے سے پہلے رسولوں کی طرف تیزی سے دوڑنے لگے۔ فقال لهم، اور رسولوں کے پاس جا کر آپ نے کہا، انی آمنت بربکم فاسمعون، بے شک میں تمہارے رب پر ایمان لایا، تم اس بات کو سن لو، ای اسمعوا ایمانی، یعنی تم سن لو میرے ایمان کو، لتشہدوا لی بہ، تاکہ تم اس ایمان کی میرے لیے گواہی دو۔ اب اس کا ایک مطلب آپ دیکھیے کہ میں اب تمہارے رب پر ایمان لایا، تم سن لو میرے ایمان کو، سن لو تاکہ تم اس کی گواہی دو۔ اس میں ایک مطلب رسولوں کے پاس جا کے بولنے کا ہے، اور دوسرا مطلب مفسرین نے بعض بیان کیا ہے کہ اس کا مطلب رسولوں سے بولنا نہیں ہے، قوم کے سامنے ہی حبیب نجار نے کہا کہ تم غور سے سن لو، کان کھول کے سن لو،
تم کتنا بھی مجھ پر ظلم و ستم کرو، میں تمہارے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ میرا رب نہیں کہا، قوم کے سامنے تمہارا رب کہا، ان کو بتانے کے لیے کہ میرا ہی رب نہیں، یہ تو تمہارا بھی رب ہے۔ تو عزیزان محترم، دو تفسیریں اس آیہ مبارکہ کی ہے۔ ایک تفسیر علامہ نصفی نے ذکر کی ہے کہ رسولوں کے سامنے حبیب نجار نے یہ کہا، دوسری تفسیر یہ ہے کہ قوم کے سامنے ہی انہوں نے کہا۔ عزیزان محترم، علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا حق گو اسی آدمی کو بناتا ہے جو واقع جس کے دل میں ایمان ہو اور ایمان کی سچائی ہو، صداقت ہو۔ آپ اس آیہ مبارکہ میں اس حبیب نجار کے ایمان کی قوت کا اور حبیب نجار کی ایمان کی پختگی کا آپ اندازہ کریں کہ جہاں پر سارے رسولوں کے خلاف پوری عوام ہو چکی ہے اور سارے لوگ بت پرستی کر رہے ہیں، سارے لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں اپنے اوپر، اس بات کو لے کر آپ سوچیں کہ کوئی ایسا ماحول ہو کہ سارے غیر لوگ ہوں، بتوں کی عبادت کرنے والے ہو اور قوم بت پرستی میں ملوث ہو اور رسولوں کے اوپر بھی وہ سنگباری کر رہے ہو، سیاسی قائدین کا یہی معاملہ ہو، بادشاہ کا یہی معاملہ ہو، عمراء وزراء کا یہی معاملہ ہو، قوم کے سید و سردار اسی طرح ہو، قوم میں بڑے بڑے لوگ، قوم میں مالدار لوگ، ساری قوم، ساری بستی اسی موقف پر ہو، کفر پر ہو، شرک پر ہو۔ ایسے حالات میں قوم کے پاس تنہا ایک آدمی جائے اور ان کے سامنے کہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو عزیزان محترم یہ دل و جگر کی بات ہے۔ یہ واقع وہی آدمی کہہ سکتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حق بولنے کے لیے جس کو چن لیا ہو، کیونکہ عزیزان محترم اتنے لوگوں کے سامنے حق بات کہنے کا کیا انجام ہو سکتا ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ عزیزان محترم، اس میں درس ہے ہمارے لیے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر اور چھوٹے چھوٹے مقامات پر حق بولنے کے لیے حکمت اور مصلحت کا سہارا لے کر اور حکمت اور مصلحت کی بات کر کے جہاں پہ حق بولنا ہوتا ہے وہاں بھی نہیں بولتے، ظلم سہتے ہیں، ظالموں کو برداشت کرتے ہیں، ظالموں کے خلاف آواز نکالنے سے ڈرتے ہیں۔ عزیزان محترم، حبیب نجار کو دیکھیے آپ کہ پوری قوم خلاف ہے، سارے بت پرست ہیں، سارے ظالمین ہیں، سارے کافرین ہیں، سارے مشرکین ہیں، سب کے سامنے تنہا ایک ہے۔ آپ نے اس بات کو بتایا ہے کہ مومن تنہا بھی ہو تو حق بولنے پر قادر ہے، اور مومن تنہا بھی ہو تو ایمان میں اللہ تعالیٰ اسے قوت عطا فرماتا ہے کہ وہ تنہا رہ کر بھی حق بات بول سکتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ توحید کی حقانیت ہے، یہ رسالت کی حقانیت ہے، اور یہ ایمان کی صداقت ہے، اور یہ ایمان کی سچائی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت کے لیے اور اپنے راستے میں قربان ہونے کے لیے چن لیتا ہے، پھر وہ حق اس طرح بیان کرتے ہیں۔ جب وہ اس طرح بیان کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش و فرش کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، وہ اپنے کلام میں اس طرح عظمت کے ساتھ، رفعت کے ساتھ ان کی شان، ان کی منزلت اور ان کے مقام و مرتبے کو اپنے کلام میں اللہ بیان فرماتا ہے۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، ای اسمعوا ایمانی لتشہدوا لی بہ۔ رسولوں کے پاس تیزی سے اب دوڑ کر گئے اور کہنے لگے کہ میرے ایمان کے بارے میں تم سن لو اور تم گواہ ہو جاؤ کہ میں ایمان لا لیا ہوں۔ ولما قتل، جب آپ کو شہید کر دیا گیا، قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون، تو فوری جیسے ہی شہید کر دیے گئے تو عزیزان محترم آپ سے یہ کہا گیا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوری آپ کو جنت میں داخل عطا فرمایا۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اور آپ نے کہا اے کاش کہ میری قوم اس بات کو جان لیتی، بما غفر لی ربی، اس چیز کو جان لیتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی، ایمان لانے کی وجہ سے، ہدایت کو قبول کرنے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرمائی، اے کاش کہ میری قوم اس بات کو جان لیتی۔ وجعلنی من المکرمین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو معززین میں شمار فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عزتیں عطا فرمائی ہے۔ اس بات کو کاش کہ میری قوم جان لیتی۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء وما کننا منزلین، اللہ فرماتا ہے کہ حبیب نجار کے بعد ہم نے ان کی قوم پر آسمان سے کوئی فرشتوں کو نازل نہیں کیا، کوئی فوج کو نازل نہیں کیا، ان کی اس ہٹ دھرمی پر، ان کے ظلم پر، تشدد پر ہم نے کوئی فرشتوں کو نازل نہیں کیا۔ وما کننا منزلین، اور ہم نازل کرنے والے بھی نہیں تھے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ فاذا هم خامدون، اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو نازل کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، فوج کو بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے وہ تو ایک چیخ ہے فرشتے کی، فرشتہ ان کے اوپر چیخے فاذا هم خامدون، تو وہ تہس نہس ہو گئے اور بجھ گئے، ختم ہو گئے، وہ سارے ہلاک ہو گئے جب ان پر فرشتے نے، اور سیدنا خاص طور پہ وہ فرشتے کا نام سیدنا جبریل امین ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے اس بستی پر جب چیخا، ایک چیخ ماری تو ایک چیخ میں ساری بستی فنا ہوگی۔ تو یہ آیہ مبارکہ کا آپ نے ترجمہ سماعت فرمایا، اب اس کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ قیل لہ، تو حبیب نجار سے کہا گیا ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وقبرہ فی سوق انطاکیہ، علامہ نصفی فرماتے ہیں کہ آپ کی قبر مبارک انطاکیہ کے بازار میں ہے۔ ولم یقل قیل لہ،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیل لہو نہیں کہا، قیل لہو دخل الجنہ، حبیب نجار سے کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ، لہو کا لفظ نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الکلام سیقا لبیان المقول لا لبیان المقول لہو مع کونہ معلوما۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ کلام کیوں لایا گیا؟ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے لایا گیا کہ جس کے ساتھ تم نے اس طرح کا معاملہ کیا، جیسے ہی وہ مرا، ارے اس کو تو ادخل الجنہ کہہ دیا گیا، جیسے ہی اس کا انتقال ہوا، جیسے ہی وہ شہید ہوا، اس کو تو ادخل الجنہ کی بشارت دے دی گئی اور اس کو تو ڈائریکٹ جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو مقول لہو جس کے لیے کہا گیا ہے وہ حبیب نجار ہیں، تو ان کے بارے میں بتانا مقصود نہیں ہے۔ مقول جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی راہ میں قربان ہونے والے کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا ہے، تو مقول کا یہاں پر بیان ہے، مقول لہو کا بیان نہیں ہے، کیونکہ مقول لہو تو معلوم ہی ہے، اس وجہ سے لہو نہیں کہا گیا۔ وفیہ دلالۃ ان الجنت مخلوقۃ، اب اس آیت مبارکہ میں اس بات کی بھی دلیل ہے اور اس بات کی بھی دلالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا کر دیا ہے۔ معتزلہ مسلمانوں کے 73 فرقوں میں ایک فرقہ ہے جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو جہنم کو ابھی پیدا نہیں کیا ہے، ساری دنیا ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم کو پیدا فرمائے گا۔ لیکن عزیزان محترم، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو پیدا فرما دیا ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں بھی اس میں اشارہ ملتا ہے کہ اللہ نے جنت کو پیدا کر دیا، کیونکہ جیسے ہی حبیب نجار کا انتقال ہوا، آپ شہید ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر جنت پیدا نہ ہوتی تو جنت میں داخل ہونے کا ذکر بھی نہیں ہوتا، جنت میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، معلوم ہوا کہ جنت پیدا ہو چکی ہے۔ وقال الحسن، حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگرد، آپ کے خلیفہ اور آپ کے جانشین ہیں، فرماتے ہیں لما اراد القوم ان یقتلوہ رفعہ اللہ الیہ وہو فی الجنہ ولا یموت الا بفناء السماوات والارض فلما دخل الجنۃ ورأى نعیمہا قال یا لیت قومی یعلمون۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک الگ تفسیر کی، ایک تفسیر تو آپ نے سماعت فرمائی کہ قوم نے جب اس آدمی کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ جنت میں داخل فرمایا، اور جیسے ہی حبیب نجار جنت میں داخل ہوئے، انہوں نے یہ جملہ کہا، اے کاش کہ میری قوم کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی مغفرت مجھ کو عطا فرمائی ہے اور میرے ساتھ کس طرح اکرام کا اور اعزاز کا اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا۔ یہ ایک تفسیر آپ نے سماعت کر لی۔ دوسری تفسیر حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قوم نے حبیب نجار کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب نجار کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فوری آسمانوں پر جنت میں اللہ تعالیٰ نے حبیب نجار کو اٹھا لیا اور ڈائریکٹ زمین سے اٹھا کر اللہ تعالیٰ نے جنت میں پہنچا دیا۔ وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ، حسن بصری فرماتے ہیں کہ حبیب نجار اب جنت میں ہیں، وَلَا يَمُوتُ، اور وہ نہیں مریں گے، کب تک نہیں مریں گے، إِلَّا بِفَنَاءِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب تک کہ سارا زمین اور آسمان فنا نہ ہو جائے، یعنی قیامت جب تک قائم نہ ہو جائے آپ کا انتقال نہیں ہوگا۔ جب قیامت قائم ہوگی تو آپ کی بھی روح نکالی جائے گی اور آپ کا اس وقت وصال ہوگا، اور جب آپ مریں گے تو مطلب یہ نکلا کہ ابھی آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ یہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا یہ قول ہے۔ فلما دخل الجنہ، حسن بصری فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ ان کو اوپر اٹھا لیا اور جنت میں اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا، جب جنت میں وہ داخل ہوئے، ورآ نعیمہا، اور جنت کی نعمتوں کو انہوں نے دیکھا، جنت کی آسائشوں کو انہوں نے دیکھا، اور جنت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات ہیں، اکرامات ہیں، اعزازات ہیں، یہ سارا کچھ جب انہوں نے ملاحظہ کیا، قال یا لیت قومی یعلمون، تو کہنے لگے اے کاش کہ میری قوم جان لیتی، بما غفر لی ربی، اس مغفرت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھ فرمائی ہے، بمغفرت ربی لی اور بالذی غفر لی، کاش کہ میری قوم جان لیتی میری رب کی مغفرت کو جو اللہ نے میرے لیے فرمائی ہے، یا اس کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کے ذریعے میری مغفرت فرمائی ہے۔ وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو عزتوں سے نواز دیا ہے، اے بالجنہ، جنت اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ، ما نافیہ، ما انزلنا میں یہ ما نافیہ ہے، ہم نے نازل نہیں کیا، علی قومہ، ان کی قوم پر، یعنی کس کی قوم پر؟ حبیب نجار کی قوم پر ہم نے نازل نہیں کیا، من بعدہ، ان کے بعد، من بعد قتلہ اور رفعہ۔ اب تو دو تفسیریں ہیں،
ایک قتل کی تفسیر ہے اور ایک آسمان کی طرف اٹھائے جانے کی تفسیر ہے۔ تو اب دو تفسیریں بھی آپ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حبیب نجار کی قوم پر ان کے بعد یعنی ان کے قتل ہو جانے کے بعد یا دوسری تفسیر کے مطابق ان کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد ہم نے کوئی فوج کو، کوئی لشکر کو، فرشتوں کا کوئی لشکر اور کوئی فوج ہم نے آسمان سے نازل نہیں کی، لتعذیبہم، ان کو عذاب دینے کے لیے، وما کننا منزلین، اور ہماری حکمت کا تقاضا بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو مارنے کے لیے ہم فوج نازل کریں۔ ہر ایک کے ساتھ ہماری ایک حکمت ہوتی ہے اور ایک مصلحت ہوتی ہے، ہر ایک کے لیے مقدر ہوتا ہے اور مقتضیات کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ معاملہ فرماتا ہے۔ وما کان یصح فی حکمتنا ان ننزل فی اہلاک قوم حبیب جندا من السماء وذلک، علامہ نصفی فرماتے ہیں اس کی تفسیر، وما کان یصح فی حکمتنا، ہماری حکمت میں یہ بات درست بھی نہیں ہے کہ ہم حبیب نجار کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کریں۔ وذالک، وہ اس لیے، لأن اللہ تعالی اجرا ہلاک کل قوم علی بعض الوجوہ دون بعض لحکمت اقتضت ذلک، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کی، سرکش قوم کی ہلاکت اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقے پر مقرر کی ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی حکمت نے جہاں جو تقاضا کیا، اللہ کی مشیت نے جہاں جو تقاضا کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس قوم کے ساتھ جس طریقے پر سرکش قوم کو ہلاک کرنے کا اللہ نے ارادہ فرمایا، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ویسا معاملہ کیا۔ تو حبیب نجار کی قوم کے لیے اللہ نے فرشتوں کا کوئی لشکر نہیں بھیجا، بلکہ ایک چیخ ماری گئی، حضرت جبریل امین نے ایک چیخ ماری اور ساری بستی اسی وقت ہلاک ہو گئی اور ساری بستی بجھ کر رہ گئی، جس طرح آگ بجھ جاتی ہے جب اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم خامدون، ان کانت، وہ نہیں ہے مگر ایک چیخ۔ اللہ فرماتا ہے کہ ان کا جو مواخذہ میں نے کیا ہے، ان کو جو سزا میں نے دی ہے وہ کیا ہے، الا صیحۃ واحدہ، وہ صرف جو ہے ایک چیخ ہے۔ صاح جبریل علیہ السلام، حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک چیخ ماری، فاذا هم خامدون، تو وہ بجھ کر رہ گئے، میتون کما تخمد النار، آپ فرماتے ہیں علامہ نصفی، وہ مر گئے جس طرح آگ بجھا دی جاتی ہے، آگ بجھ جاتی ہے اس طرح آپ بھی بجھ گئے۔ خمیدہ یخمدو، یہ باب سمیع اسموں سے آتا ہے، کما تخمد النار، جس طرح آگ بجھ جاتی ہے۔ والمعنی، یا پھر آپ اخمدہ یخمد اخماد سے پڑھیں گے تو اس کو مجھول پڑھیں گے، کما تخمد النار، جس طرح آگ کو بجھا دیا جاتا ہے۔ والمعنى ان اللہ کفا امرهم بصیحة ملک ولم ينزل لإهلاكهم جندا من جنود السماء كما فعل يوم بدر والخندق، اس کا مطلب علامہ نصف بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کی چیخ پر ان کا معاملہ تمام کر دیا۔ کفا امرهم، اللہ ان کے معاملے کو کافی ہو گیا ایک فرشتے کی چیخ کے ذریعے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کی چیخ پر ان کا معاملہ تمام کر دیا۔ ولم ينزل لإهلاكهم جندا من جنود السماء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہلاک کرنے کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل نہیں کیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر کے موقع پر اور خندق کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے معاملہ فرمایا اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل فرمایا۔ تو عزیزان محترم، الحمدللہ آیت نمبر 20 سے ہمارا آغاز ہوا اور 29 نمبر آیت یعنی 9 آیت الحمدللہ ہم نے اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس کی تفسیر کا شرف حاصل کیا۔ تو عزیزان محترم، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات بینات میں یہ فرمایا کہ جب رسولوں کے ساتھ بدسلوکی کا معاملہ کیا جانے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے پیارے مقرب بندے حبیب نجار، وہ قوم کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور قوم کی طرف دوڑتے ہوئے آ کر انہوں نے لوگوں کو اس بات کی ترغیب دلائی کہ جو رسول تم سے کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی اجرت نہیں مانگتے، صرف اللہ کے لیے وہ دین کا کام کر رہے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں، تم کو ان کی بات ماننا چاہیے۔ عزیزان محترم، اس میں بہت بڑا درس ہے، بہت بڑا پیغام ہے کہ حق کی ایک آواز ہے اور سارے کافروں کے سامنے، مشرکوں کے سامنے، سارے ظالموں کے سامنے، جابروں کے سامنے اکیلے حق پر اس طرح ڈٹائی کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا اور وہ موقف لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ عزیزان محترم، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق عطا نہیں فرماتا، یہ ہمت، یہ طاقت نہیں دیتا۔ عزیزان محترم، حقیقت میں جو ایمان والا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو ایسی قوت ایمانی عطا فرماتا ہے۔ آپ نے اپنی قوت ایمانی کا مظاہرہ کیا جب قوم کو یہ پتہ چلا کہ حبیب نجار بھی مومن ہے، آپ بھی ایمان لا چکے ہیں،
قوم نے آپ کو بھی مارنا شروع کیا۔ جب آپ کو مارنا شروع کیا تو آپ دوڑے دوڑے رسولوں کی بارگاہ میں آئے اور ان کو آپ نے چھوڑا۔ مرنے سے پہلے، قتل ہونے سے پہلے، شہید ہونے سے پہلے رسولوں کی بارگاہ میں آئے، آ کر رسولوں کو آپ نے گواہ بنا دیا اور کہا کہ میں نے حق کا پیغام پہنچا بھی دیا ہے، اے رسولوں تم گواہ ہو جاؤ کہ میں تمہاری بات پر ایمان لا چکا ہوں۔ ایک تفسیر ہے۔ دوسری تفسیر حسن بصری کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ آپ کو اٹھا لیا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرر فرما دیا اور قیامت جب قائم ہوگی تو اس وقت آپ کا انتقال ہوگا۔ تو ان آیات 9 آیات بینات میں حبیب نجار کا واقعہ اور ان کی شہادت کا واقعہ اور ان کی قربانی کا واقعہ اور حق پر ان کے ثابت رہنے کا ذکر اور ان کا ترغیب دلانا، قوم کو ابھارنا، قوم کو دعوت دینا، دین کی طرف بلانا، دین کی طرف مائل کرنا، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 30 سے ہم اگلی نشست میں آیت نمبر 30 سے ہم درس دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے مولا جو آیات بینات کی تلاوت کی گئی، اس کی تفسیر کی گئی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔